بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عزیز طلبہ اور طالبات، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج کی کلاس میں اصول تحقیق کے حوالے سے جو اسلام کا مزاج ہے اور جو دین میں اس کی اہمیت ہے تو اس کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو رکھیں گے۔ چونکہ جب ہم ریسرچ میتھڈالوجی کی بات کرتے ہیں یا مختلف ریسرچ پیراڈائمز کی بات کرتے ہیں تو فوراً ایک تصور جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید ریسرچ میتھڈالوجی اور مختلف ریسرچ پیراڈائمز جو ہیں تو ان کو اہل مغرب نے وضع کیا اور مغربی مفکرین اور مغربی محققین نے اس پر کام کیا، یا پھر فوراً ایک سوال یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ شاید ریسرچ میتھڈالوجی اور اصول تحقیق جو ہے وہ کوانٹیٹیو ریسرچ ہی کا نام ہے، اور کوالیٹیٹیو ریسرچ کہ جس میں اکثر و بیشتر واسطہ پڑتا ہے جس سے ہمارے ہاں اسلامک اسٹڈیز کے طلبہ اور طالبات کا، تو شاید ریسرچ میتھڈالوجی سے کوئی بہت زیادہ ان کا تعلق نہیں ہے، کوئی بڑی نسبت نہیں ہے، یا کوئی زیادہ گراں قدر خدمات جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ادا نہیں کی گئیں۔ تو یہ ایک غلط تصور، یہ ایک غلط لوگوں کے ذہنوں میں جو احساس پیدا ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم مختصر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اصول دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن کریم میں صرف کسی بات، کسی خبر، کسی وقوع کے حوالے سے ہم تک خبر پہنچنے ہی کو مستند قرار نہیں دیا، بلکہ جو راوی ہے اس راوی کی صداقت اور اس راوی کی عدالت، تو اس کو بھی اہمیت دی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم کیا کرو، اس کی تحقیق کر لو، اس کے بارے میں تم مزید چھان پھٹک، اس کے بارے میں مزید معلومات، تو اس کی پوری تحقیق کے بعد اور پوری طرح اس خبر کی تصدیق کے بعد تم کوئی اقدام کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا فوری رد عمل اور تمہارا فوری اقدام بعد میں وہ تمہارے لیے ندامت کا، شرمندگی کا باعث بنے۔ تو اس لیے کوئی بھی زندگی میں ہم رد عمل دیتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو سب سے بنیادی چیز اس میں ہمارے لیے کیا ہوگی؟ اس میں ہمارے لیے بنیادی چیز یہ ہوگی کہ اس واقعے کی پوری تصدیق، درست معلومات اگر ہمارے پاس ہوں گی تو ہم کسی صحیح فیصلے تک پہنچ سکیں گے، اور اگر درست معلومات ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو ہم کسی صحیح فیصلے تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے، کوئی خبر تم تک پہنچے، تو اس پر اپنا رد عمل دینے سے پہلے اور اس پر کوئی اقدام کرنے سے پہلے تم اس کی تصدیق کر لو، تم اس کے بارے میں پوری تحقیق کر لو۔ اسی طرح بغیر علم کے کوئی اپنا ایک موقف بنا لینا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ جس چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو، کہ جس معاملے کی گہرائی اور گہرائی میں آپ نہیں گئے، تو اس کے حوالے سے اپنا ایک موقف بنا لینا، اس کے حوالے سے اپنی ایک رائے بنا لینا، تو اس سے منع کیا گیا۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو علم کے ذرائع ہیں یا ہمارے لیے اعضاء ہیں، انسٹرومنٹس آف نالج ہیں، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہماری سماعت کیا سنتی ہے، ہماری بصارت کیا دیکھتی ہے، ہمارے دل و دماغ میں کیا چلتا ہے۔
یعنی ان تمام امور کے حوالے سے، سب چیزوں کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے گا، جواب دہی کا ایک احساس ہے۔ تو اس لیے پوری تحقیق، پوری گہرائی میں اترنا اور کسی بھی مسئلے کے تمام تر جوانب کو اور تمام تر پہلوؤں کو مد نظر رکھنا اور اس کے مطابق جو ہے پھر کوئی رد عمل دینا یا کوئی اقدام کرنا، یہ اس بات کی بڑی بنیادی اہمیت اور بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دے، یعنی اس کے پاس کوئی چھلنی نہیں ہے ایسی، اس کے پاس کوئی میزان اور کوئی ترازو نہیں ہے کہ جس میں وہ اس بات کو پرکھ سکے، اس بات کو تول سکے، اس بات کا جائزہ لے سکے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے، کیا یہ بات درست ہے، یا ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں کتنے واقعات ایسے آتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات عائد کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم، آپ کا گھر متاثر ہوا۔ باہر خارج میں بڑے بڑے محاذوں پر لوگ لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر گھر کے اندر مسئلہ ہو اور اگر جو یہ بالکل ایک بنیادی اکائی ہے اگر اس کو متاثر کر دیا جائے تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہی نظر آتا ہے، اور اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب تھے، پریشان تھے، آپ نے مشاورت بھی کی، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی پوچھا، لیکن ایک جیسے ایک اندھیرا راستہ ہو اور آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ کوئی گتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ڈور کا سرا نہیں ملا کہ اب کیا کیا جائے ان حالات میں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس موقع پر آئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت میں قرآن کریم کی آیات سورہ نور نازل ہوئی۔ اور سورہ نور میں جس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب آپ نے یہ بات سنی آپ اسی وقت کہہ دیتے کہ اس حوالے سے بات کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ بڑی بات ہے، اور اس حوالے سے بات کرنا، اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کہنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، اور آپ سنتے ہی یہ بات کہہ دیتے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ نبی کا گھر، نبی کا حرم اور نبی کی زوجہ محترمہ، یعنی ان کے حوالے سے اس طرح کا الزام، اور جو ایک پروپیگنڈا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک مشکل کھڑی کرنا اور آپ کے راستے میں روڑے اٹکانے کے مترادف تھا، تو ہمیں قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ آپ کی سماعت، آپ کی بصارت، آپ کا دل و دماغ، یعنی ان سب چیزوں کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے، اور آپ پر ان سب چیزوں کی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں جو بھی آئے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو بھی سنیں اور آپ جو بھی بولیں، نہیں، بلکہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ جو آپ نے ادا کرنی ہے، اور یہ ذرائع ہیں، یہ آلات ہیں، یہ اعضاء ہیں کہ جو آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات دیتے ہیں، جو آپ کو متوجہ کرتے ہیں، تو انسٹرومنٹس آف نالج ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت کہ جو اظہر من الشمس ہے، اور تحقیق کے حوالوں سے، ریسرچ کے حوالوں سے اگر ہم کبھی کمپیریزن میں اس بات کا ہم تقابل میں جائزہ لیں، اندازہ لگائیں کہ دیگر آسمانی کتابیں بھی موجود تھیں، اور دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ صحف، صحیفے انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی نازل ہوئے، وہ بھی موجود تھے، لیکن اس وقت ان آسمانی کتابوں میں تحریف کی کیا صورتحال ہے؟
اور خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ ان کے احبار اور رہبان کو دیا تھا، وہ اس کے محافظ تھے، وہ اس کے ذمہ دار تھے، لیکن انہوں نے حفاظت کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ ان میں علماء سو جو آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ انہوں نے مختلف الفاظ کو اپنی جگہ سے اس کا معنی اور مفہوم پھیر کر اور اس کا دوسرا معنی اور دوسرا مفہوم انہوں نے تحریف کے نتیجے میں قائم کیا۔ تحریف الفاظ میں بھی کی گئی اور تحریف معانی اور مفاہیم میں بھی کی گئی۔ کمپیریٹیو سٹڈی میں آپ بخوبی اس بات کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل کتاب تھی۔ اس وقت اناجیل اربع کی صورت میں 4 اناجیل موجود ہیں، اور انجیل برناباس الگ سے کہ جو پچھلے عرصے میں جس کی دریافت ہوئی، کہ جو نسبتاً زیادہ جس میں تحریف نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے تورات کو، بائبل کو، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں تحریف کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہو سکی، الفاظ میں بھی تحریف کی گئی، معانی اور مفاہیم میں بھی تحریف کی گئی، اور حق اور باطل کو خلط مل کر کے پیش کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم اگر شخصیات کی بات کریں، روئے زمین پر مختلف شخصیات، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام سے ہم بات شروع کریں، انبیاء کرام علیہم السلام، مختلف تاریخی شخصیات، مختلف سلاطین اور حکمران کہ جو روئے زمین پر آئے اور جو موجود رہے، ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی تاریخ مستند حوالوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہوں۔ ہم اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بات کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ 3 سال ایسے ہیں کہ جن کے حالات و واقعات ہمیں کچھ عیسائیت کی مختلف کتابوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور آج بھی دنیا اسے تسلیم کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تصویر کہ جو قرآن کریم نے پیش کی، ایسی صحیح، جامع اور کامل تصویر آج ہمارے معاشرے میں یا آج روئے زمین پر لوگوں کے علم کی بنیاد پر موجود نہیں ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام، یہ عدد قرآن کریم میں نہیں آیا کہ اتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے۔ البتہ احادیث میں، بعض روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا، لیکن قرآن کریم میں تو چند انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء گرامی ہیں۔ بعض کے تفصیلی حالات و واقعات ہیں، بعض کے حالات و واقعات مکرر ہیں، بعض کے 1 مرتبہ ہیں، بعض کا صرف نام ہے، کسی کی پوری تفصیل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں کار فرما ہیں۔ ہم اس کی تفصیل کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں اس میں کار فرما ہیں۔ تو اس کائنات کی سب سے برگزیدہ شخصیات، منتخب اور چنیدہ ہستیاں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تھیں۔ ہاں، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی پوری زندگی اور ان کی کامل سیرت وہ آج ہمارے پاس، وہ آج مستند مآخذ کے ساتھ وہ آج موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ہم بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پوری سیرت مطہرہ کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق بہترین انتظامات کیے گئے، اور عربوں میں یہ تصور موجود تھا، اور یہ ان کا ایک کام تھا کہ جس میں کسی اور کی شخصیت کس حد تک محفوظ ہے یا نہیں ہے، کتنی مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور ان کی کامل سیرت طیبہ
ان کی کامل حیات طیبہ، ان کی ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات و واقعات بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کے اس وقت کے جو حالات اور واقعات تھے وہ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی نوجوانی اور آپ کی ڈھلتی عمر، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بعد کے مراحل میں بھی تابعین اور تبع تابعین، ان سب کی زندگیاں محفوظ کی گئیں، اس لیے کہ اس کی حفاظت کے پیش نظر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو محفوظ بنانا تھا۔ تو اس سے جڑی ہوئی، اس سے ارد گرد جتنی بھی شخصیات تھیں، جتنے بھی کردار تھے، تو ان سب کو محفوظ کر دیا گیا، اور مستشرقین کے کہنے کے مطابق کہ 5 لاکھ سے زائد راویوں کے حالات زندگی کو محفوظ کیا گیا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں زندگیوں کو محفوظ کرنے کی، تو ایسا نہیں ہے کہ جو آج کی ہماری صحافتی تاریخ میں یا آج خبروں کی دنیا میں جس طرح کوئی بھی شخص کوئی بھی واقعہ بیان کر دے تو اسے مستند سمجھ لیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سیرت، سنت، احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے جو اقدامات کیے گئے، اور اس میں پیش نظر کیا کیا چیزیں رہیں کہ کوئی راوی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت بیان کر رہا ہے تو اس کی ولادت کب پیدا ہوا، کس گھرانے میں پیدا ہوا، حالات و واقعات کیا تھے، کون اس کا استاد تھا، کہاں علم حاصل کیا، کن کن علاقوں کا سفر کیا، رحلات علمی کیا تھے، کہاں کہاں اس کا جانا ہوا، اور پھر اپنی زندگی میں وہ کیسا تھا، احادیث میں احتیاط کرتا تھا یا نہیں، کہیں احادیث میں جھوٹ تو نہیں بولا، کہیں روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، کہیں اس کی عدالت پر کوئی حرف تو نہیں آتا تھا، کہیں فاسق تو نہیں تھا، کہیں مبتدع تو نہیں تھا، کہیں مجہول تو نہیں تھا، کہیں زیادہ غلطیاں کرنے والا، غفلت کا شکار ہونے والا، کثرت سے وہم میں مبتلا ہونے والا، خود سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرنے والا تو نہیں تھا۔ یعنی وہ اسباب جرح کے کہ جو مطعون کرتے ہیں، کہ جو مجروح کرتے ہیں کس کو، عدالت کو، تو ان کا بھی تذکرہ ہے، اور جو مجروح کرتے ہیں کس کو، ضبط کو، کہ حافظے کی کیفیت کیا تھی، تو وہ بھی سارے اسباب بیان کر دیے گئے۔ تو ایک ایک راوی کا پورا بایو ڈیٹا نکالنا، اس کی پوری زندگی کو کھنگالنا، اس کی پوری سوانح عمری کو اپنے سامنے رکھنا، اگر حافظے میں کوئی نقصان واقع ہوا ہے، حافظہ اس کا ٹھیک نہیں رہا، تو پھر زمانہ متعین کیا گیا کہ وہ حادثہ کب واقع ہوا، اور پہلے کے زمانے کے شاگرد کون تھے اور بعد کے زمانے کے شاگرد کون تھے، تو اس بات کو طے کیا گیا۔ تو اس کی مثال تاریخ میں کہیں پیش نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی حفاظت کے لیے اتنے اہم ترین اقدامات کیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا سیر اور مغازی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کو بیان کرنے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی واقعہ ہے تو اس واقعے میں شریک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے حالات زندگی کو بیان کیا جاتا تھا۔ اسی طرح شہروں کا تذکرہ کہ فلاں شہر کے محدثین کون تھے، یعنی کوئی شخص گمنام اس میں نہیں آ سکتا کہ گمنام کسی کا نام لے لیا جائے اور کسی شہر کا نام لے لیا جائے، کوئی معلوم نہ ہو کسی کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تکے سے کام نہیں چلتا، بلکہ یہاں انساب معلوم تھے، یہاں مختلف قبیلے معلوم ہیں، یہاں اوطان معلوم ہیں، یہاں مختلف مشائخ اپنے اپنے علاقوں کے معلوم ہیں، اور یہاں پر ان کے درمیان معاصرت، ایک زمانے کا ہونا، ان کے درمیان لقاء، کہ کیا ملاقات ثابت ہے یا نہیں ہے۔ ایک شخص روایت بیان کر رہا ہے، وہ خود بیٹھا ہوا ہے کہاں، عجم میں ہے، وہ خود بیٹھا ہوا ہے فارس میں، اور وہ روایت بیان کر رہا ہے حرم کے کسی امام سے، تو کیا اس شاگرد کا مکہ یا مدینہ کا سفر باقاعدہ اس کے علمی رحلات میں ہے یا نہیں ہے، وہ ثابت ہے یا نہیں ہے، مستند ذرائع سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے
جو اصول تحقیق ہیں اور جو ریسرچ کی اعلیٰ ترین اور بہترین اس کا تصور ہو سکتا ہے، تو وہ ہمیں دینی علوم کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں روایت اور درایت کی، یعنی روایت میں جس طرح پوری چین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آج بھی علم الحدیث کے شائقین، حدیث کے طالبین، وہ خود سے اپنی سند اپنے شیخ اور ان کے شیخ اور ان کے شیخ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چین ہے، یہ ایک پورا سلسلہ ذہبیہ ہے، اور یہ ایک بہترین تسلسل ہے۔ تو روایت کی حفاظت حضرات محدثین علماء کرام رحمہم اللہ نے کی۔ اسی طرح درایت پر جو کام ہوا کہ صرف ہم بات روایت کی نہیں کرتے، بلکہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے عقلی حوالوں سے، عقلی اعتبار سے اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھا گیا، اور عقلی حوالوں سے اس کی چھان پھٹک کا بھی اہتمام اور اس کو پرکھنے کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا۔ اس میں حضرات محدثین رحمہم اللہ انہوں نے کتنی احتیاط کی، اس بات کا آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت امام وکیع رحمہ اللہ کا نام بڑا معروف ہے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد تھے۔ امام وکیع رحمہ اللہ کے والد جو تھے وہ خزانچی تھے، بیت المال میں ان کی ذمہ داری تھی، جیسے اکاؤنٹس میں کسی کی ذمہ داری ہو۔ حضرت امام وکیع رحمہ اللہ خود بھی محدث تھے، اور ان کے والد گرامی وہ بھی احادیث کی روایت کرتے تھے۔ حضرت امام وکیع رحمہ اللہ نے اس بنیاد پر کہ جو شخص خزانے میں کام کرتا ہو، جو خزانچی ہو، جو اکاؤنٹس کے معاملات کو دیکھتا ہو، تو یہ عین ممکن ہے کہ کہیں معمولی سی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ حسابات کچھ سے کچھ ہو جائیں، یا یہ ایک ایسا منصب ہے کہ جس تک لوگوں کی رسائی ہوتی ہے اور لوگ اپنے حوالے سے فائدہ لینے کے لیے رشوت بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس منصب کے حوالے سے جو احتیاط کی صورت پیش نظر تھی، حضرت امام وکیع رحمہ اللہ کیا کرتے تھے کہ وہ تنہا منفرد اپنے والد کی روایت کو بھی بیان نہیں کرتے تھے، حالانکہ باپ کو بیٹے سے زیادہ اور کون جانتا ہے، یعنی کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، باقاعدہ کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس منصب کی وجہ سے جو احتیاط کا تقاضا تھا، تو اس میں کیا کرتے تھے کہ جب اپنے والد گرامی کی روایت کو لیتے، اور ظاہر بات ہے جب والد کی روایت کو لے رہے ہیں، ایک تو عمر میں بھی بڑے ہیں، والد ہیں ان کے، اور دوسرا کیا کہ وہ ان کے شیخ کی جگہ ہیں، استاد کی جگہ ہیں، تو کیا کرتے تھے کہ ساتھ کسی اور محدث کو بھی ملا لیتے تھے کہ دو افراد کی روایت بن جائے، کہ اکیلے منفرد تنہا ان کے والد کی روایت جو ہے وہ نہ بنے۔ حضرت امام معاذ بن معاذ رحمہ اللہ جرح اور تعدیل کے بڑے معروف امام ہیں۔ مشہور مورخ علامہ مسعودی کو انہوں نے بے اعتبار اور غیر مستند قرار دیا تھا۔ حضرت امام معاذ بن معاذ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے انہیں 10,000 دینار پیش کیے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کسی کو اتنا سونا پیش کیا جائے، اور مطالبے میں کیا تھا، ان سے کیا طلب کیا گیا؟ ان سے یہ طلب کیا گیا کہ ایک راوی ہیں، اور اس راوی کے حوالے سے آپ کچھ بھی نہ کہیں، آپ نہ انہیں عادل کہیں اور نہ انہیں غیر عادل کہیں، بس آپ ان کے حوالے سے سکوت اختیار کریں، یا آپ تحفہ قبول کریں ہماری طرف سے، اور آپ اس راوی کے بارے میں نہ ان کی عدالت آپ بیان کریں، نہ ان کو ثقہ کہیں، نہ غیر ثقہ کہیں، بس سکوت اختیار کر لیں۔ حضرت امام معاذ بن معاذ رحمہ اللہ نے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس دولت کو ٹھکرایا، اور انہوں نے کہا کہ جو دینی فریضہ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی حفاظت
ہم نے کرنی ہے، تو کہا کہ اس میں میں اس طرح کی کسی لالچ کا شکار نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کے بارے میں کیا کروں، سکوت اختیار کروں اور خاموشی اختیار کروں۔ تو اس لیے حضرت امام معاذ بن معاذ رحمہ اللہ نے اس حوالے سے انتہائی احتیاط سے کام کیا۔ اصول شہادت ہمارے ہاں گواہی کا اصول، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ جس طرح میں نے بات ذکر کی حضرت امام وکیع رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے والد گرامی کی روایت کے ساتھ ایک اور راوی کو بھی ساتھ ملا لیتے کہ جس نے وہ روایت کی ہوتی، تو ان دونوں کو ملا کر وہ بیان کرتے تھے۔ یہ احتیاط کا تقاضا تھا۔ اور یوں بھی ویسے یعنی ایک فرد کی گواہی اور ایک فرد کی شہادت، ایک فرد کی اور ایک سے زیادہ لوگوں کی گواہی اور شہادت کیا ہے، وہ ایک سے زیادہ لوگوں کی ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرات خلفائے راشدین میں سب سے پہلے جس نے احتیاط کے پیش نظر روایات کے قبول کرنے کے لیے شہادت کو بنیاد بنایا، گواہی کو بنیاد بنایا، تو فرمایا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب وہ خلیفہ تھے، ایک مرتبہ ایک معمر خاتون آئی، اور معمر خاتون نے آ کر ان سے یہ کہا کہ میرا پوتا فوت ہوا ہے اور اس کی میراث ہے، تو میں اس میں اپنے لیے میراث کا میں حصہ مانگنے آئی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ دادی کو اپنے پوتے کی میراث میں سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو فرمایا کہ اس حوالے سے مجھے کچھ نصوص فرمایا مجھے نہیں ملتے، اور جب کوئی نص نہیں ہے تو میں آپ کو آپ کے مرحوم پوتے کی جائیداد میں سے، میراث میں سے آپ کو کچھ دینے کا حکم نہیں دے سکتا، الا یہ کہ کوئی نص ہو، الا یہ کہ کوئی اس حوالے سے صریح جو ہے وہ روایت موجود ہو۔ اتنے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوتے کی میراث میں سے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے۔ اور جب یہ روایت مل گئی اور اس کی شہادت جو ہے وہ آ گئی، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دادی کو اس کے مرحوم پوتے کی میراث میں سے چھٹا حصہ دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی کے حوالے سے اور شہادت کے حوالے سے انتہائی احتیاط کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر جب تشریف لائے دستک دی، ایک مرتبہ دستک دی، دوبارہ دستک دی، 3 مرتبہ دستک دی، اور اس دستک کے نتیجے میں کوئی پیغام نہیں ملا، گھر کا دروازہ نہیں کھلا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے، معلوم کیا، پتہ چلا کہ دستک کس نے دی تھی، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا تھا، تو پتہ چلا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی تھی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ واپس کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہے کہ جب آپ کہیں دستک دیں کسی کے گھر 3 مرتبہ اور اگر دروازہ نہ کھلے تو آپ واپس پلٹ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ کو اس روایت کے لیے کوئی اور شاہد پیش کرنا پڑے گا، کوئی اور گواہ کے طور پر ضرور پیش کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور تشریف لائے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس، اور ان کو یاد دلانے لگے کہ فلاں موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، شاید آپ نے سنی۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ روایت سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، ہاں، لیکن دوسری طرف شہادت کا اور گواہی کا
حکم یا اس کا مطالبہ کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ وقت ہیں اور جو رازدار رسول ہیں، اور جن کا رعب اور دبدبہ اور جن کا جلال بھی کیا تھا، وہ بہت زیادہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک اور طریقہ بھی تھا کہ بعض اوقات وہ جب کسی سے روایت سنتے، روایت لیتے، تو اس کے ساتھ اس کو قسم بھی دیتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائیں کہ کیا واقعتاً یہ روایت صحیح ہے۔ یعنی شروع میں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ بڑے صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں فتنہ وضع حدیث کا نہیں آیا تھا۔ وضع حدیث کا فتنہ آیا بعد میں، صغار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ اس باب میں کی جانے لگی۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قسم بھی دیتے تھے، تب کہیں جا کر وہ حلف کے ساتھ اس روایت کو قبول فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو عمر الشیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر گویا لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور انتہائی احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو، کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں کوئی غلطی واقع ہو جائے۔ بعض امتیازی خصوصیات ہیں ہمارے ہاں، ہم تحقیقی حوالوں سے اس کی بات کرتے ہیں، یعنی سند کا اجرا ہے، بغیر سند کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی بات ہے تو اس میں کیا ہے؟ اسناد، اس میں سند ہے، سند کے ساتھ بات معتبر، اور کسی نے کہا ہے، کسی سے سنا ہے، فلاں روایت ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، لوگوں نے کہا، یہ باتیں مستند نہیں ہیں۔ مستند کیا ہے؟ کہ جس کی پوری سند موجود ہو، کہ کس نے کہا، کب کہا، کیوں کہا، کیسے کہا۔ دوسری بات یہ کہ سیغ ہیں تحمل اور ادا کے، کہ اگر کوئی شاگرد اپنے استاد سے روایت لے رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے شیخ سے یہ روایت سنی، سمعتو یا اسمعنی یا حدثنی یا اخبرنی، یا پھر وہ مطلقاً کہہ رہا ہے کہ قالا، اس نے کہا۔ تو قالا میں صراحت سماعت کی نہیں ہے، صراحت سماعت کی کس میں آتی ہے؟ وہ حدثنی میں آتی ہے، وہ سمعتو میں آتی ہے۔ تو تحمل اور ادا کے مختلف صیغے ہیں کہ شیخ روایت بیان کر، آپ کو روایات ملی کس طریقے سے؟ ہم ذکر کرتے ہیں اکثر، ہم اس کے 8 طرق بیان کرتے ہیں، تحمل حدیث کے 8 طرق، کے اس میں اجازہ ہے، اس میں کتابہ ہے، اس میں مناولہ ہے، اس میں وجادہ ہے۔ اسی طرح اصول تحقیق کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ جرح اور تعدیل کے اصول وضع کیے گئے، عالی سند کی تلاش کی گئی کہ مجھ سے روایت میرے شیخ کی اور فلاں اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک کتنے راوی ہیں، تو عالی سند کون سی ہے کہ مجھ سے سب سے عالی سند، سب سے اعلیٰ سند مجھے مل جائے۔ ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ انتہائی احتیاط اور انتہائی تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرات فقہائے کرام کے مکاتب فکر میں بھی ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامک سٹڈیز میں جب ہم کوالٹیٹیو ریسرچ کی بات کرتے ہیں، جب ہم اصول تحقیق کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے اپنے الگ جداگانہ اصول ہیں، اور ہمارے ہاں اپنی بنیاد ہے، اور یہ سنی سنائی کہانیاں نہیں ہیں، یہ مختلف واقعات اور قصے صرف نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مربوط علمی یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔